حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی جتنی مخلوق ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ زمین میں جو بھی ضرور اور زمین پر چلنے والی جو بھی مخلوق ہے ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب زمین پر چلنے والوں میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ اسے کھلانا، اسے رزق مہیا کرنا اور اس کی زندگی کے بقا کا سامان فراہم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تلاش کیا جائے تو اس کی تفسیر تھوڑا واضح ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے صادق و مصدوق، سچے اور جن کو سچ سمجھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 لیلہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فیکتب اجلہ ورزقہ وعملہ وشقی او سعید۔ کہا کہ تم میں سے کسی انسان کی خلقت اور اس کی پیدائش کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے۔ 40 دن اکٹھا ہونے کے بعد پھر وہ گوشت جوک کی طرح سے گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے، پھر وہ بھی 40 دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے جسے مضغہ کہا جاتا ہے، وہ بھی 40 دن رہتا ہے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ 40 دن ہونے کے بعد گویا کی 4 مہینہ یا 120 دن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ جب آتا ہے فرشتہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا لکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی موت لکھو، اس کی روزی لکھو، اس کا عمل لکھو اور یہ لکھو کہ وہ نیکبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے کی حدیث میں ہے کہ انسان زندگی میں لوگوں کی نظر میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنتیوں جیسا عمل کر رہا ہے، اور پھر بعد میں آتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے وہ اہل جہنم جیسا عمل کرنے لگتا ہے اور پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے لوگوں کی نظر کے اعتبار سے، اور پھر تقدیر کا فیصلہ غالب آتا ہے اور وہ اپنی وفات سے پہلے جنتیوں جیسا عمل شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ پوری لمبی حدیث ایسے ہی ہے۔ البتہ اس میں انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جو چیزیں طے کر دی جاتی ہیں، جو چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو رزق کتنا ملے گا۔ وہ جب تک زندہ رہے گا اسے روزی کتنی ملے گی، اسے دولت کتنی ملے گی، معاش اس کو کتنا ملے گا، اس کی دنیا کے گزران کا سامان کتنا ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ گویا کہ یہ چیز مقدر اور اللہ کی تقدیر کا ایک جز ہے جسے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 7واں رکن یہ ہے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی یا بری تقدیر پر تم جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہم کو کتنی روزی ملے گی، کتنا پیسہ ملے گا، کتنی دولت ملے گی، زندگی گزارنے کا سامان کتنا ملے گا، یہ اللہ نے مقدر کر دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل القى في روحي بأن الله تعالى كتب رزقكم فلا تستبطئوا الرزق واعلموا
ان الرزق یطلب احدکم کما یطلب احدکم اجلہ. کہا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کا رزق متعین کر دیا ہے، اور جب تک تمہارا رزق پورا نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں موت نہیں پکڑ سکتی. اس لیے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ کا رزق خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے تلاش کرو. فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يُنَالُ بِمَعْصِيَتِهِ، اللہ کا رزق اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. خوبصورتی کے ساتھ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ کا رزق اللہ کی نافرمانی کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا لفظ ہے فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کا رزق اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ، جو حلال ہے اسے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں تھے کہ وہاں پڑا ہوا ایک کھجور ملا. وہ کھجور اٹھایا ہم نے، سائل آیا اور اس کو دے دیا، مانگنے والا آیا اور کھجور اس مانگنے والے کو دے دیا، اور کہا کہ اگر یہ اس کھجور تک نہیں آتا تو یہ کھجور اس تک پہنچتی. یہ کھجور تک اگر خود نہیں آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اس تک پہنچاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رزق احدکم یطلبہ کما یطلبہ اجلہ، تم میں سے ایک انسان کا رزق اسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رزق احدکم یطلبہ اکثر مما یطلبہ موتہ، تم میں سے ایک انسان کا رزق اس سے زیادہ تلاش کرتا ہے جتنا انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے. تیسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فر احدکم من رزقہ لطلبہ کما یطلبہ موتہ ثم یدرکہ. کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے رزق سے بھاگ جائے تو رزق اس کا پیچھا کرے گی یہاں تک کہ اس کو پا لے گی. جیسے کوئی آدمی موت سے بھاگے تو موت اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے، اسے چھٹکارا نہیں ملتا. گویا کہ یہ رزق اس قدر قطعی اور یقینی ہے جیسے موت کا طے شدہ وقت قطعی اور یقینی ہے. موت آنے سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت انسان کی جان نہیں لے سکتی. اسی طرح رزق کا وقت جو اللہ نے متعین کیا ہے اور اس کی جو مقدار اللہ نے متعین کی ہے، جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک انسان اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَن يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ کوئی انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا. یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے رزق کا معاملہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. دوسری بات، رزق کی مقدار اللہ رب العالمین نے طے کر رکھا ہے. تیسری بات، رزق کا معاملہ جب تقدیر سے متعلق ہے تو اس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے کم نہیں کر سکتی. اور سن لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ لَكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سن لو، ساری دنیا والے مل کر کے اگر تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس چیز فائدے کے جو اللہ نے لکھ دیا پہلے سے. اور یہ بھی سن لو، اگر پوری امت مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے
تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. جفت الاقلام رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق متعین کیا ہے تو ہمیں ملے گا، ہمارے پاس آ کر کے رہے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا رزق حاصل کرنے میں خوبصورتی اچھا طریقہ اختیار کرو، اور جو حلال طریقہ ہے اس طریقے سے رزق طلب کرو، اور جو حرام طریقہ ہے اسے چھوڑ دو، اس کے ذریعہ تو رزق حاصل نہیں کرو. یہ میری ایک بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کا معاملہ انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے رب العالمین نے طے کر دیا. اب دنیا کی کسی طاقت کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی کر دے یا اس میں کوئی زیادتی کر دے، کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ملنا وہی ہے جو مقدر ہے، چاہے اسے حلال طریقے سے حاصل کرو اور چاہے اسے حرام طریقے سے حاصل کرو. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ حلال طریقہ پسند کرتے ہو یا آپ حرام طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لیکن آپ اگر دن اور رات محنت کر کے اللہ کے متعین کردہ رزق میں اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر دن اور رات مل کر کے آپ کسی کے رزق میں کمی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ظاہر کہ دونوں باتیں آپ کے بس میں نہیں ہیں. اس لیے یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رزق اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والا ہے وہ طے شدہ ہے. اس لیے رزق کا تعلق پیدائش سے ہے. جب اللہ نے پیدا کیا تو رزق لکھ دیا، وہ جیسے بھی آپ کو دے گا، دینا اس کا کام ہے، آپ تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ایمان، وہ توکل، وہ یقین اور اللہ کی قدرت پر مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے آپ کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو توکلتم علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کہا کہ اگر تم بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو تو تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طے شدہ ہے وہ ہمیں ملے گا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہم تک پہنچے گا. اس لیے اگر ہم رات اور دن ایک کر کے حلال اور حرام کی تمیز کھو کر کے جائز اور ناجائز میں فرق نہ کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. صرف وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ نہیں کوشش کرتے دن اور رات، لیکن پھر بھی آپ کو ملے گا جو میرے رب نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور ایک بات یاد کر لیں، دنیا میں ہمارے لوگ حلال اور حرام کی تمیز اس لیے کھوتے ہیں تاکہ آنے والی جو اگلی نسل ہے، ہماری جو اولاد ہے، وہ آرام کے ساتھ زندگی گزارے. بھائی بیٹے یہ نہ کہنے پائے کہ باپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن کیسے کیا باپ نے، طریقہ کیا اپنایا؟ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کیا، جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کیا، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی کوشش نہیں کی. مر گئے آپ، حساب کون دے گا؟ یہ حرام خوری کا مجرم اللہ کے یہاں کون ہوگا؟ آپ کی اولاد آپ کی طرف سے جواب دینے آئے گی. یہ بیٹے آپ کی طرف سے اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ اولاد نافرمان نکلی، اگر یہ اولاد سرکش اور بدتمیز نکلی جیسا کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حال ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی آپ کی جائے گی. اس لیے دوسروں کے لیے اپنا دین بیچنے کی کوشش مت کیجیے، اب دوسروں کے لیے اپنا مذہب اور اپنی آخرت تباہ کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ اولاد جب پیدا ہوئی ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا تھا. اولاد کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گی اسے. اب کیوں اسے حرام طریقے سے بچانا چاہتے ہو؟ کیوں اسے آپ حرام طریقے سے آپ رزق دینا چاہتے ہو؟ کیوں آخر کیا بات ہے میرے دوستو؟ اس بات کو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس بات پر غور کیجئے اور جانیے کہ آپ جو کچھ بنا کر کے جاؤ گے، جو کچھ تیار کر کے جاؤ گے، اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا. اس کے لیے آپ اللہ کے یہاں جواب دے گے. آپ کے رشتے دار، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کے بیٹیاں، کوئی بھی آپ کی طرف سے اللہ کے یہاں جواب دینے نہیں آئے گا. آپ نے بنایا ہے بیٹوں کے لیے، آپ نے بنایا گھر والوں کے لیے. یہ گھر والے قیامت کے دن آپ سے بیزاری کا اظہار کریں گے، کوئی آپ کو نہیں پہنچانے گا.
بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں اپنی اولاد کو، اولاد اپنی ماں کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کرتے ہو جو آپ کے کسی کام آنے والا نہیں، آپ اس کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہو جو آپ کو کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں۔ اس لیے یہ بات آپ سوچ لو میرے دوستوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمارا رزق ہماری پیدائش سے پہلے متعین کر دیا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اپنانا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے درست قرار نہیں دیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ معقول طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے رزق کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا، رزق پانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، رزق کو پانے کے لیے ڈگریوں کے لیے بےایمانیاں کرنا، رزق پانے کے لیے دینی علوم سے بیزار ہو کر دنیا داری کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ کرنا، یہ ایمان بالقدر کے مخالف عمل ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے۔ یہ بات کہ آپ اپنی تعلیم کے ذریعہ سمجھتے ہو کہ ہم روزی پالیں گے، آپ اپنے علم کے ذریعہ سمجھتے ہو کہ روزی پالیں گے، آپ اپنی ڈگریوں کے ذریعہ سمجھتے ہو کہ روزی پالیں گے۔ اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو یہ لاکھوں اور کروڑوں BSc MSc BA MA اور PhD اور MPhil کی ڈگریاں لے کر کے اور سڑکوں پر چوراہوں پر کیوں بلا روزی کے پھر رہے ہیں؟ کیوں آخر برگشتہ ہیں؟ کیوں یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں؟ کیوں یہ لوگ ناجائز طریقے سے اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں؟ بہت اونچی اونچی ڈگریوں والے کیوں؟ اور یہ انگوٹھا ٹیک جاہل انسان اربوں اور خربوں کی دولت کا مالک کیسے بن بیٹھتا ہے؟ کون دیتا ہے ان کو؟ تعلیم نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر دولت کے وہ خزانے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھے ہیں۔ آپ دیکھو اس کی نظر، کہیں بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لو، گویا کہ رزق اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ مل رہا ہے۔ اور دوسری بات، علم کا حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، سنت کا علم حاصل کرنا اور کتاب و سنت کو سمجھانے والے علوم کو حاصل کرنا، یہ بذات خود اللہ کی عبادت ہے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھا جائے گا۔ ایک مجلس میں بیٹھے، یہ مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے دین کی بات کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ یہ علم بذات خود ایک بندگی اور ایک پرستش ہے۔ اور یاد کر لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فضل العلم افضل من فضل العبادہ، کہا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے کہیں زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے افضل اور برتر ہے۔ تو علم یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اس پر عمل کیا جائے یہ دوسری عبادت ہے، اس کے مطابق دوسروں کو دعوت دی جائے یہ تیسری عبادت ہے، اور اس کے مطابق سماج کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے یہ چوتھی عبادت ہے۔ یہ سب اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کے کام ہیں۔ تو علم کا حصول یہ بذات خود عبادت ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، دوسری روایت میں کہ کفضل لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہا کہ عالم کی عابد پر، عبادت گزار رات اور دن رب کی بندگی کرنے والے پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی انسان پر، تم میں سے کمتر انسان پر جو میری فضیلت ہے وہی فضیلت ایک عالم کی ایک عابد انسان پر ہوتی ہے۔ دوسری بات نے کہا کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو، لیلۃ البدر کے چاند کو تمام ستاروں پر برتری اور فوقیت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک عالم کو ایک عابد پر، وہ جاہل ہے عبادت گزار ہے، اس پر اس کو برتری حاصل ہوتی ہے، اور اگر بدین ہے تو بھی چھوڑیے اس کی بات، جو دہائی درجہ اللہ کا عبادت گزار ہے اس پر عالم کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی دوسری روایت میں ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ سیکھنا اور سکھانا بذات خود اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں سے اوپر بنانا ہے، دوسروں سے برتر بنانا ہے۔ قرآن کی آیت کا سیکھنا اور سکھانا، اور یہ جو برتری ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو ثواب ہے،
اس کو ملتا ہے جو قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، جو سائنس پڑھتا ہے، جو پی ایچ ڈی کرتا ہے، جو ٹیکنالوجی پڑھتا ہے، جو انجینئرنگ پڑھتا ہے، جو دنیا کے سارے علوم پڑھتا ہے، اس کو ان میں سے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، اس کو اس میں سے کوئی بھی برتری اور کوئی بھی خوبی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ تعالی ہر اس آدمی کو ناپسند کرتا ہے، ہر اس آدمی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے جو دنیا کا بہت بڑا علم رکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں جاہل، گنوار اور آخرت کے علوم سے ناشنا اور نابلد ہوتا ہے۔ اگر سائنسٹسٹ بننا، اگر ڈاکٹر بننا فضیلت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے جو دنیا کا بہت ڈھیر سارا علم رکھتا ہے مگر آخرت کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مضبوط ہے، وہ ہے سائنٹسٹ، وہ ہے پی ایچ ڈی، وہ ہے بہت بڑا ماہر انجینئر، لیکن کیا رب کی نظر میں اس کی وہ برتری ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، اور کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہا جب طالب علم راستے میں چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور کہا جب اللہ کی راہ میں طالب علم نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار اور آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ ہموار اور آسان کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ کون ہے وہ آدمی؟ اور سنو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو صرف ایک دعا سکھائی ہے جس میں اضافہ اور بڑھوتری مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت کے ذخیرے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ تم اور زیادہ مانگو اور زیادہ مانگو۔ صرف علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ دعا کرو، کہو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم میں زیادتی کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے۔ نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اب نبی کے بعد امت والے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے۔ یہ کون سا علم ہوگا؟ وہ ڈاکٹروں کا علم ہوگا، وہ سائنسدانوں کا علم ہوگا، وہ انجینئروں کا علم ہوگا جس کو نبی کے لیے سکھائے کہ دعا کرو؟ نہیں میرے دوستو، وہ اللہ کے دین کا علم ہے، وہ اللہ کی شریعت کا علم ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کا علم ہے۔ اس لیے جو یہ علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں سب سے برتر اور وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور دنیا میں سب سے اولا انسان ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی دوسرا انسان کبھی بھی ایسے انسان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں، یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، لیکن سر درد میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، علم جو حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کا علم اور دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں کا علم، دونوں جو حاصل کیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو حاصل کرنے سے روزی ملتی ہے، ان کو حاصل کرنے سے ڈگری ملنے کے بعد روزی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سب غلط تصور ہے ہمارا، یہ ہمارے فکر کا انحراف اور ہمارے تصور کی کجی ہے۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں تو یہی دیکھا جا رہا ہے نا، دنیا میں یہی بات ملاحظات کی جا رہی ہے کہ جو سائنس ہے، جو سیاستداں ہے، جو سائنسداں ہے، جو سیاستداں ہے، جو فلاں ہے، جو فلاں ہے، وہ لوگ تو بہت روزی پاتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ چھوڑا، اس لیے ان کو ملتا ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو وہ ملے گا، مل کر کے رہے گا۔ علم حاصل کرے گا تب بھی ملے گا، نہیں علم حاصل کرے گا تب بھی ملے گا۔ اور اگر علم کی وجہ سے دولت ملتی تو ان جاہلوں کو کبھی دنیا میں تر نوالا اور لقمہ تر فراہم نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں انسانوں کو، بلکہ ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ دولت کی کنجیاں اللہ نے جن کے حوالے کر دی ہیں، وہ روزانہ کی اپنی آمدنی کا حساب نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو وہ یہ ہے
کہ روزی کا معاملہ اللہ کی تقدیر کے حوالے ہے، اس لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ہم کو ملے گا، چاہے ہم حلال طریقے سے حاصل کریں اور چاہے حرام طریقے سے حاصل کریں۔ مگر اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو رزق بڑھ جائے گا، ایسا کر لیں گے تو روزی میں کشادگی آ جائے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے، کیونکہ روزی تقدیر سے مقدر شدہ ہے، طے شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس لیے دین کا علم اس لیے حاصل کیجیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا، آپ کو طرز حیات سکھائی دے گا، آپ کو اس کے ذریعہ زندگی گزارنے کا شعور ملے گا، معاملہ کرنے کا شعور ملے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آپ کو آئے گا۔ اس لیے علم حاصل کیجیے، اور دینی علم اس لیے حاصل کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اس سے ملتی ہے، اللہ کی جنت اس سے ملتی ہے، اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے، اس لیے علم حاصل کیجیے۔ اس لیے نہیں کہ دولت آتی ہے اور دولت کا انبار آتا ہے، یہ غلط، یہ بھی غلط، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس لیے فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ دین کا اتنا علم حاصل کریں جس کے ذریعہ وہ اپنے واجبات اور فرائض کو سیکھ سکیں۔ توحید ہماری کیسے محفوظ رہے گی، شرک سے ہم کیسے بچیں گے، نماز ہماری کیسے صحیح ہوگی، نماز ہماری باطل ہونے سے کیسے بچے گی، اور جو ضروری کام ہیں ان ضروری کاموں کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ جب تک ہم وہ نہیں سیکھیں گے تو سب کے سب نہ سیکھنے والے اللہ کے ہاں گنہگار ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا طلب کرنا۔ اس سے مراد وہ علم ہے جس کو جانے بغیر ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہماری توحید اور ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اتنا سیکھنا سب کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر ہم نے سائنس نہیں جانا تو، ہم نے ڈاکٹری نہیں پڑھی تو، ہم نے انجینئرنگ نہیں سیکھا تو کیا فرق پڑے گا ہمارے اوپر، ہمارے ایمان پر، ہماری زندگی پر، ہمارے طرز معاشرت پر کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، چھوٹی فرصت نہیں تو بڑی فرصت کے بعد اللہ کیا حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اور یاد کر لیں، بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔